حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے سارے صحابہ سچے ہیں۔ کیا ہیں؟ کیونکہ ہمیں انہی 3 منزلوں سے یہ طے ہوئی ہے، تو قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ جبریل لانے والا نبی پاک کے پاس لایا، انہوں نے آگے دیا، صحابہ نے لیا، ہم تک پہنچایا۔ ان میں سے کسی پہ شک کریں گے تو کیا قرآن پھر سچا رہے گا؟ اونچی کیوں کہلوایا ہے؟ آج آپ کے ذہن خراب کیے جا رہے صحابہ کے بارے میں۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صحابہ کرام کے حوالے سے غلط باتیں، جس کا دل چاہ رہا ہے اٹھ کے بول رہا ہے، فلاں صحابی۔ جب اللہ گواہی دے صحابہ کے سچے مومن ہونے کی، جب اللہ فرمائے کہ میں ان سے راضی، تو پھر آج کسی کو اعتراض کا حق ہے؟ اونچی۔ اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا واضح طور پر، فرمایا تمہارے سامنے جب کوئی صحابہ کے بارے میں نامناسب غلط بات کرے تو آگے سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تیرے شر پر، اللہ بچائے تیرے شر سے۔ یہ نبی پاک نے کہا ہے۔ اور آج اٹھے ہوئے لوگ بے لگام صحابہ کرام کا، بلکہ بہت سے صحابہ کا نام لے کر غلط باتیں کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، قرآن و سنت کے ماننے والے، نبی پاک کے ہر صحابی کو مانتے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں ایمان والا ہو کر، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ صحبت کا مطلب ان کے پاس بیٹھا ہو، انہیں دیکھا ہو۔ صحابی صحبت سے بنا ہے، ساتھ ہونے سے، ان کے ساتھ رہا، بھلے 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 سال، 10 سال، ایمان والا ہو کر دنیا کی زندگی میں اس نے نبی پاک کی صحبت پائی ہو، اور اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے؟ جو صحابی ہو گیا اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ وہ صحابی مٹھی بھر کا مطلب انگلش میں ہینڈ فل جو بارلی، جو اللہ کی راہ میں دے، کتنا؟ مٹھی بھر۔ کون؟ صحابی۔ اور وہ شخص جو صحابی نہیں، وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا؟ اتنا خالص سونا اللہ کی راہ میں دے۔ کون؟ جو صحابی نہیں، وہ اتنا سونا دے کر بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی زیارت سے اتنی عزت مل گئی ہے،
اتنی شان مل گئی، خود اس نبی کی شان کتنی ہو، اندازہ کریں۔ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر، ان کی شکل دیکھو، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ میں اور آپ کس شمار قطار میں، ہمارا کیا حال؟ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہم السلام، ان کے بارے میں ملتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، تو نے نبی بنایا، تو نے اپنا پیارا بنایا، شان عطا کی، یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا ہم اور زیادہ شکر کرتے۔ وہ نبی تمنا کر رہے ہیں غلام ہونے کی، اور ہم آج اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں کریں جن سے غیروں کو فائدہ ہو۔ ایمان ہوگا تو کوئی بھی نبی کے بارے میں نامناسب بات۔ محبت والے کیا کہتے ہیں؟ محبت والے کہتے ہیں 1000 بار، فارسی کا شعر ہے، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، یا بمشک و گلاب، 1000 مرتبہ میں اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوؤں۔ کتنی مرتبہ؟ کس چیز سے؟ مشک اور گلاب سے دھوؤں۔ ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبیست، اس کے باوجود آپ کا نام لوں تو یہ ادب نہیں ہے، یعنی اس قابل نہیں کہ میں آپ کا نام لے سکوں۔ یہ ادب والے ہیں۔ کون ہیں؟ ادب۔ اور آج اٹھ کے کہیں کہ نہیں جی ہمارے جیسے بشر، افسوس ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کہا، پھر ان کو شان ملی۔ حضور کے چچا، سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما، حضور ایک جنگ سے واپس آئے تو حضرت عباس نے کہا حضور میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے، شعر لکھے ہیں، اجازت ہو تو سناؤں؟ کیا لکھے ہیں؟ کیسے شعر؟ نعت کے شعر آپ کی شان میں لکھے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جملہ سنو، فرمایا ضرور سناؤ، لا یفدد اللہ فاقا، اور جس منہ سے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کے شعر پڑھو، اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ اللہ سن رہے ہیں۔ اور آج کتابوں میں لکھیں نبی کی اتنی عزت کرو جتنی گاؤں کے چودھری کی کرتے ہو، بڑے بھائی جتنی کرو وہ بھی کم کرو، معاذ اللہ۔ وہ سن لیں، ہم کم نہیں کریں گے، ہم تو یہی کہیں گے سب سے اولا اعلی۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کتابیں موجود ہیں، میری کتاب دیوبند سے بریلی پڑھ لو، اس میں حوالے لکھے ہیں، کون سی کتاب، کون سا صفحہ، کہاں کی چھپی ہوئی، لکھا ہے نبی کی تعریف بشر کی سی کرو، وہ بھی تھوڑی کرو، یعنی ایک آدمی کی جتنی تعریف ہوتی ہے اتنی کرو، نبی کی تعریف وہ بھی تھوڑی کرو۔ انہوں نے یہ کہا تو میرے امام اعلی حضرت نے جواب کیا دیا، تم کہتے ہیں بشر کی سی کرو، تھوڑی کرو،
تو سن لو ہم کہیں گے سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے اس سب میں ساری مخلوق سب سے اولا اور اعلی. اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلی اچھے کو کہتے ہیں. ساری کائنات میں، اللہ کی ساری کائنات میں سب سے پیارا کون ہے، سب سے اچھا کون ہے؟ ہمارا نبی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. محبت والے کہتے ہیں زبان ملی ہے نبی کی نعت کے لیے، درود و سلام کے لیے، کان ملے ہیں نبی کی تعریف سننے کے لیے، آنکھ ملی ہے نبی کے جلوے دیکھنے کے لیے، ان کا حسن دیکھنے کے لیے. محبت والوں کا جہان الگ ہے، اور درجے پائے ہیں تو محبت والوں نے پائے ہیں، ادب والوں نے پائے ہیں، دوسروں کو کچھ ملا نہیں، ویلے ہی رہ گئے، خالی رہ گئے، باتیں کرتے رہ گئے، ان کے حصے کچھ آیا نہیں. جنہوں نے محبت کی وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ فاروق اعظم بن گئے، وہ ذوالنورین بن گئے، وہ شیر خدا بن گئے، وہ امام اعظم بن گئے، وہ غوث اعظم بن گئے. سمجھ آئی؟ رضی اللہ عنہ. تو ہم یاد رکھیں میرے نبی جتنا علم کسی اور کا، کائنات میں کسی اور کا نہیں. وہ اللہ کی عطا سے سب سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ اور ان کے درمیان کیا کیا راز ہے، وہ راز بتانے والا جانے، وہ راز سننے والا جانے. سمجھ آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، ان کے مقام اور مرتبے کو ہم جان سکتے. عشق سے ہو جائے تو ممکن ہے، وگرنہ عقل سے کیا مقام میں مصطفیٰ ہے فیصلہ دشوار. عشق تو بتا دے گا کہ کیا مقام ہے. مقام یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی سب. عقل سے فیصلہ ہو سکتا، کیونکہ اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ نبی کی شان کو پہچان سکے، جان سکے. اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ابھی میں نے بسم اللہ کی ہے، یہ سورہ سجدہ. انشاءاللہ اس کا بیان اللہ کی عطا سے ہوگا.